اب آئیے آج کے ہماری اس محفل کو آگے بڑھانے کے لیے آج کی ہماری اس محفل کے روح روا اور اس محفل کی آن بان شان جان میری مراد پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا الشاہ صوفی محمد نسیم الدین لیاقتی قادری چشتی ابو العلائی دارالعلوم ناظم اعلیٰ دارالعلوم اسرار احمد نصیبی احمد آبادی جن کے اب چہرے کی زیارت کرے اور بس وہ چند قیمتی لمحات قیمتی الفاظ دعائیہ باتیں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو اللہ تعالیٰ ہم کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میں پیر صاحب کے حوالے مائک کرتا ہوں، استقبال تکبیر رسالت کی چھاؤں میں کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اقرأ الفاتحہ علی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة على سید الانبیاء والمرسلین وعلى ملائکتک المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز رونق اسٹیج علماء کرام و سامعین کرام و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے نعت و منقبت بجملہ خطابات سماعت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور زیادہ سے زیادہ بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جملہ سامعین کرام میں کچھ لوگ ادھر بیٹھے کونے میں، آپ لوگ ادھر آ جائیں، اچھا رہے گا۔ آپ لوگ جو ادھر بیٹھے ہیں تھوڑے دور آپ لوگ ادھر آ جائیں۔ ماشاءاللہ آپ نگاہوں سے اوجھل ہو رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب اس طرح سے دیا جیسے کہ قرض مانگے ہوں۔ آقا کریم، میں اصلاحی گفتگو چند منٹ کروں گا جیسا کہ نقیب صاحب نے بیان کیا۔ انشاءاللہ عز و جل جلدی سے مائک چھوڑ دوں گا۔ ویسے میرا اس علاقے میں پہلی دفعہ آنا ہوا، لیکن بیابر وغیرہ میں کئی مرتبہ آیا ہوں اور خطابات کیا ہوں۔ مریدین، متقدین، متوسلین ادھر پائے جاتے ہیں۔ خیر، میں نے سلام کیا، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ صحابی فرماتے یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں پہلے جاؤں تو کیا عمل کروں؟ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نسخہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہا کرو جو بھی مومن ملے اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں سمجھے آپ؟ یعنی چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، شرط یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ عقیدے کے درمیان کوئی سمجھوتا نہیں۔
کوئی رشتہ دار نہیں۔ آپ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ پر اور طریقہ امام اہل سنت پر چلیں اور چل کر اپنی زندگی گزاریں۔ یقین جانیے تمہارا اگر طریقہ بھی صحیح ہوگا، سلیقہ بھی صحیح ہوگا، تو میرے غوث فرماتے ہیں جب تک میں ایک ایک چاہنے والے کو بخشوا نہ لوں میں جنت میں نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم غوث کے دیوانے ہو، بولو سبحان اللہ۔ ہاں میرے غوث کے بارے میں سیدنا آصفیہ قبلہ فرماتے ہیں کہ پوچھتے کیا ہو شاہ جیلاں کے فضائل آسی۔ حضرت صاحب پوچھتے کیا ہو شاہ جیلاں کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ بس بات ختم۔ آپ کو امام اہل سنت مجدد و دین و ملت الشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی کے منقبت سنائے گئے اور آپ لوگ اسے محظوظ ہوئے۔ اب میں نے جس آیت متبرکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے پہلے یہ نصیحت سنیں کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرض دار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مالدار ہو جاؤں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پھر میرے آقا کریم رؤوف الرحیم فرماتے ہیں کہ تم اپنے اخلاق کو بلند کر لو۔ اپنے گالیاں بولتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی دھجیاں اڑاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، یہ غوث پاک کے دیوانوں کا کام نہیں ہے۔ غوث پاک کے دیوانوں کا کام ہے کہ کوئی گر رہا ہو تو اسے بچا لو، کوئی الجھ رہا ہو تو اسے سلجھا لو، کوئی مفلس ہے تو اس کی مدد کرو، اور پھر غوث پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کرو کہ یا غوث سنا ہے کہ یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی اسے مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے دے۔ اگر آپ کے عقیدے بھی صحیح ہوئے، اگر آپ کا طریقہ بھی صحیح ہوا اور آپ مسلک اہل سنت بل جماعت پر قائم رہے تو یقین جانیے نماز، روزہ، ذکر و اذکار سے اللہ عز و جل آپ کو آراستہ کر دے گا۔ یا رسول اللہ میں مالدار بننا چاہتا ہوں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو۔ بولو سبحان اللہ، کیا کیا کرو؟ سبحان اللہ، سلام کیا کرو، اور ایک مرتبہ پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ عز و جل تمہیں مالدار کر دے گا۔ پھر سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا میں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے سنا، یعنی سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نور نظر، لخت جگر، کحل الگوہر ہیں، یعنی آپ کے صاحبزادے ہیں، یعنی بیٹا بھی محدث اور بولو سبحان اللہ۔ یہ پیری مریدی کے اصول ہوتے ہیں۔ اگر باپ نماز پڑھے بیٹا نہ پڑھے تو اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا، کیونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی کم سے کم ایک گھر کے لیے تو نمونہ بنایا ہے، میرے آقا کریم کو پوری کائنات کے لیے نمونہ بنایا ہے، اور حکم ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ عز و جل کی اطاعت ہو جائے گی۔ بس رسول کی اطاعت تم بھی کرو، تمہاری بیوی بھی کرے، تمہاری بیٹی بھی کرے، بیٹا بھی کرے، پڑوسی بھی کرے، رشتہ دار بھی کرے۔ جب تم اطاعت رسول میں لگ جاتے ہو، محدثین لکھتے ہیں کہ وہ بندہ رہتا تو بندہ ہے لیکن اس کے دیدار کو فرشتے آیا کرتے ہیں۔ یہ بندے ہی ہیں لیکن اس کے دیدار کو، یعنی تم اپنے وقار کو سمجھ ہی نہیں رہے، تم اپنے معاملات کو نہیں سمجھ رہے ہو۔ سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے والد مخدوم سیدنا شاہ حافظ عبد الرحیم محدث ابو العلائی قدس اللہ سر العزیز سے سنا ہے، یعنی باپ بیٹا محدث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، سیدنا
سرکار عبدالعزیز کے والد مخدوم سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد مخدوم سیدنا شاہ حافظ محدث عبدالرحیم محدث ابو العلائی قدس اللہ سرہ العزیز، سیدنا شاہ حافظ عبدالرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد سیدنا شاہ امیر ابو العلا محبوب رب جل وعلا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے سماعت کیا ہے کہ سیدنا شاہ امیر ابو العلا قدس اللہ سرہ العزیز سے پوچھا کہ حضور میں برکت چاہتا ہوں، میں رحمت چاہتا ہوں، میں عزت چاہتا ہوں، میں شہرت چاہتا ہوں، میں کامیابی چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا پڑھا کر السلام یا شیخ عبدالقادر جیلانی۔ یہ کامیابی ہے۔ سیدنا غوث اعظم قدس اللہ سرہ العزیز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پڑھا کرو سیدنا سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ۔ تم عادت ڈال لو سیدنا سرکار غوث اعظم تمہاری امداد فرمایا کریں گے۔ نعرہ تکبیر، یہ بڑے بڑے رسالت علماء اہل سنت، یہ بڑے بڑے محدثین کا وظیفہ رہا ہے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ۔ کوئی مانے کہ نہ مانے، سنیوں تم تو مانا ہی کرو، کیونکہ جو مانا کرتے ہیں اللہ عز و جل کی توفیق سے مانا کرتا ہے، جو کترایا کرتے ہیں وہ اللہ عز و جل کی ناراضگی سے کترایا کرتا ہے، کیونکہ ہمارے شیخ حضور محبوب الاولیاء بزبدۃ الاصفیہ قطب الاقطاب شیخ المشائخ حضرت خواجہ صوفی لیاقت حسین المعروف حضور منی میاں سرکار قدس اللہ سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی بندے سے محبت کرتا ہے تو اپنے نیک بندوں کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی یہ جو تم محبت کر رہے ہو پیران پیر دستگیر روشن ضمیر سے، یہ اللہ عز و جل کی توفیق ہے، اور جو ان محبت سے گریز کرتے ہیں، جو اس محبت سے تنج کرتے ہیں، وہ سمجھ لو کہ اللہ عز و جل اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ ناراضگی کی ایک سبب اور بھی ہے کہ جب اللہ عز و جل بندے سے ناراض ہوتا ہے تو نماز کی توفیق چھین لیتا ہے، پیران اعظام کی محبت سے ان کو دور کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہماری مسجدیں برباد ہے، خدا را مسجدیں آباد کرو۔ علم سیکھنے کے لیے یہ علماء کرام ہیں، ان علماء کرام کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ عز و جل کی عزت کی قسم تم ہی کامیاب ہو، تم ہی کامیاب ہوگے، اور تم ہی کامیاب ہونے والے ہو۔ دوسرے اور کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالی جب ہدایت دیتا ہے اور جب قرآن و حدیث کی مطالعہ کرتا ہے تو وہ روتا ہے، چلاتا ہے کہ میں مسلمان کے گھروں میں کیوں پیدا نہ ہوا، اور پہلے سے میری اصلاح کیوں نہ ہو گئی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار کیوں نہیں رہا۔ اور ہم آج قرآن بھی نہیں جانتے، آقا مولا کی زندگی سے ہماری وابستگی نہیں ہے، اولیاء کرام کی مقدس زندگی سے ہم دور ہیں، اور اوپر سے بھی ہم نمازیں نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اپنے کردار کو بلند نہیں کرتے، جیسا کہ پیران اعظام نے اپنے کردار کو سچ بول کر، سچ کہہ کر، سچ جان کر تبلیغ دین کیا، اور ہم اور آپ کے تک اللہ عز و جل کے مقدس پیغامات کو پہنچایا۔ خیر، میں اصلیت کی طرف آتا ہوں کہ آپ لوگ دیوانے غوث اعظم کے، بولو سبحان اللہ، لہذا دیوانگی کے ساتھ رہو۔ اب ہم مل جسے دیکھو آپ سلام کیا کرو، مصافحہ کیا کرو، کیونکہ علماء لکھتے ہیں کہ جب بندہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، اور اس درمیان آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ پیش کرتا ہے، تو ان کے ہاتھ ایک دوسرے سے جدا بھی نہ ہو پاتے کہ اللہ ان کے سابقہ خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ لہذا محبت سے ملا کرو، ایک دوسرے کے عیبوں کو ہرگز ظاہر نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی
بندوں کے عیب سے واقف ہے لیکن وہ گناہوں کو چھپاتا ہے، اور جب بندہ رو دیتا ہے تو اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تمہارا خالق ایسا ہے، تمہارا مالک ایسا ہے کہ جب ہم خطائیں کرتے ہیں تو اللہ اسے چھپا دیتا ہے، جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ ہماری خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے ذہن کو صاف ستھرا کر کے جانا، یہ غوث اعظم کی محفل ہے۔ خیر، آقا کریم رؤوف الرحیم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ نظر فرما دیں اور پڑھیں، اللہم سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اتنا خاموشی، بہت خاموشی ہے، یا تو آپ سیکھنا نہیں جانتے یا عشق سے آپ لبریز نہیں ہیں۔ الحمدللہ میں ہندوستان بیرونی ہندوستان میں سفر کرتا ہوں، اتنی خاموشی نہیں رہتی۔ خیر، آپ کو کچھ سمجھنا ہے اور کچھ لے کر کے جانا ہے۔ ہمارے بعد بہتر خطیب آنے والے ہیں، انہیں بھی آپ کو سماعت فرمانا۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، بولو سبحان اللہ۔ ہاں آپ تو ذرا جم کے بولو، یا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا۔ کیا فرماتا ہے؟ بولو سبحان اللہ، 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صحابہ کرام ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، صحابہ سماعت فرما رہے ہیں، آقا کریم ان کے مچلنے کو دیکھا، آقا کریم نے ثواب میں اضافہ کر، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مالک کے کل ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں آپ کے خالی ہاتھ میں۔ لہذا آپ جیسے صحابہ کے مچلنے کو دیکھا، آقا کریم فرماتے صحابیوں تم نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل 10 مرتبہ تم پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ صحابہ کہتے سبحان اللہ۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مچلنے کو دیکھا، ثواب میں اضافہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں صحابیوں جب تم مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے 10 خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوانوں کے مچلنے کو دیکھا، فرماتے ہیں صحابیوں 10 درجات کو تمہارے اللہ عز و جل بلند فرما دیتا ہے۔ یعنی جب تم درود پڑھتے ہو تو 10 خطائیں بھی معاف، 10 درجات بھی بلند، 10 رحمتوں کے بھی مستحق۔ یہاں پہ 2 صحابہ ہیں، یہاں پہ 2 فرشتے، کیا ہے؟ ایک کا نام کیا ہے؟ بولو۔ ایک کا نام کرامن، دوسرے کا نام؟ ایک کا کام ہے نیکیوں کا لکھنا، ایک کا کام، دوسرے کا کام گناہوں کا لکھنا۔ یعنی جب ہم سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو اللہ عز و جل تمہارے گناہوں کو ایسا جھاڑ دیتا ہے جیسے کہ موسم خزاں کے زمانے میں درختوں سے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں، پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ جب تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بول کر اٹھتے ہو تو فرشتے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے مولا مولا آیا تو گنہگار تھا، کیا تو تیری تعریف ہے، مولا میں چاہتا ہوں کہ اب وہ دوبارہ خطا کرے، اس سے پہلے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا جائے۔ لہذا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، لہذا ذکر کیا کرو چلتے پھرتے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ میرے میاں فرماتے ہیں جب جیسے جاتے تھے سب کو سلام کیا کرتے تھے، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا نعرہ لگا دو، نعرہ لگا دو، لگا دو۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ باد، قاری نوشاد صاحب، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے، آرام سے بیٹھیے۔ بول دو سبحان اللہ، بس اب چند منٹ
چند منٹ مجھے برداشت کر لیں، معصیت پر آ رہا ہوں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نیکیاں کرتے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے ہو تو ایک فرشتہ لکھتے ہوتے ہیں، ثواب لکھتے ہوتے ہیں، بولے سبحان اللہ، اور دوسرا فرشتہ خاموش کرا ہے، خاموش بیٹھا ہے۔ جب تم گناہ نہ، اللہ نہ کرے تم کسی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہو تو ایک فرشتہ گناہ لکھنے کے لیے انتظار کرتے ہیں، پھر جب تم کر لیتے ہو، حد سے گزر جاتے ہو، تب یہ گناہ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ مطلب نیکی کا فرشتہ خاموش ہے، گناہ لکھنے والے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ مطلب ایک وقت میں ایک فرشتہ کام کر رہے ہیں۔ مطلب تم سبحان اللہ بول رہے ہو تو یہ نیکیاں لکھ رہے ہیں، اور تم گناہ کر بیٹھے اللہ نہ کرے تو یہ گناہ لکھ رہے ہیں۔ لیکن آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو تو ایک وقت میں دونوں فرشتے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک نیکیوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرا گناہوں کو مٹا رہے ہوتے ہیں۔ لہذا درود پاک پڑھنے کی عادت ڈال لیا جائے، کیونکہ درود پاک پڑھ کر مقدر جگا لیا جائے، چلو سمی کو فلک سے ملا دیا جائے اور غم حیات کے گیسو سوارتے جائیں، نبی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے۔ اور ایک ایسا وقت آئے گا نہ زمین رہے گی نہ زمان رہ جائے گا، نہ زمین رہے گی نہ زمان رہ جائے گا، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، تخت پہ نبی ہوں گے، عدالت پر خدا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر جائیں گے، ماں بیٹی کو پہچاننے سے انکار کر جائے گی، استاد شاگرد کو پہچاننے سے انکار کر جائیں گے، الغرض ہر کوئی کسی سے بیزار ہوگا، لیکن درود پڑھنے والا بروز قیامت مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ اب ذرا جم کے درود پاک پڑھ دیں، بس زیادہ برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، چند منٹ میں ہٹ رہا ہے، آپ کو گرا تو نہیں گزر رہا ہے؟ اچھا چلیے تو پھر میں چند منٹ بول دوں سبحان اللہ، درود پاک پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے انا کا بھی ساگر کھنگال دے اللہ، بولو یا سبحان اللہ۔ تم دیوانے ہیں، ذرا جب مچل کے بولنا، بس 5 سے 7 منٹ۔ میرے انا کا بھی ساگر کھنگال دے اللہ، شراب عشق نبی اس میں ڈال دے اللہ۔ شراب ابے او کم بخت، تو پیتا ہے پیالی سے اور مومن پیتا ہے سنہری، سنہری تو پی کر عقل سے بگانا ہوتا ہے، مومن پی پی کر نبی کا، تو پیتا ہے پیالی سے، مومن پیتا ہے سنہری جالی سے، تو پی کر منہ کے بل گرتا ہے، مومن پی پی کر سنبھلتا ہے، تیرا پینا دھتورا ہے اور مومن کا پینا شرابن۔ ارے یار تم تو بولو یار، اتنا سب کا پینا، یہ جو پیالی سے پیتے ہیں یہ کم بخت ایسا ناچتے کہ لگتا ہے کہ یہ بادشاہ ہو گیا ہے، گرے جاتے ہیں، ڈائیلوگ مارے جاتے ہیں۔ اور آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دائمی شراب پینے کی عادت لگا لی، توبہ نہیں کیا تو بروز قیامت پیاسا اٹھے گا، پوری دنیا کے سمندروں کے پانی بھی ان کے پلا دیے جائیں تو وہ اس کے پیاس نہ بجھیں گے۔ خدا را اپنے ہاتھوں میں کبھی شراب کے پیالے نہ آنے دینا، اپنی زبان پر کبھی جھوٹ جیسی بری بلا نہ آنے دینا، اپنی نگاہوں میں بار بار زنا خوری کے سپنے نہ آنے دینا۔ خدا را آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہتر بتائے ہوئے طریقے پر چلو، ورنہ ہم اس دنیا میں بھی ذلیل ہو جائیں گے، اس دنیا میں بھی ذلیل ہو جائیں گے۔ اپنے کردار کو اتنا بلند کرو، اتنا بلند کرو کہ غیر کہے کہ جب مومن ایسا ہوتا ہے تو اس کا مصطفیٰ کیسا ہوگا۔
अपने किरदार का तू गाजी बन जा, जीत ना पाए तुझसे कोई ऐसी बाजी बन जा, और तोड़ने वाले खुद ही बनाएंगे मस्जिद अपनी, शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा। मेरे अना का भी सागर खंगाल दे अल्लाह, शराबे इश्क नबी इसमें डाल दे अल्लाह। और मैं जिब्राइल नहीं, मैं जिब्राइल नहीं, सिदराह मेरी चाह नहीं, मुझे भी हुजूर के कदमों में डाल दे अल्लाह, मुझे भी हुजूर के कदमों में डाल दे अल्लाह। और मेरी ज़बान को भी से नून अलीफ से तर कर दे, मेरी ज़बान को भी से नून अलीफ से तर कर दे, और मेरे ख्याल में भी मीम है डाल दे अल्लाह। और रखता है अगर फिरौन के महल में तूने, मुझको भी मूसा बना कर निकाल दे अल्लाह। और फिर आशिक़े रसूल हो आप अपने मुकाम को समझो, अपने मुकाम को समझो, और तमाम बुराइयों से महफूज रहो, क्योंकि जो बाप सच है उसे आया साफ साफ करे, मेरे मुकाम की रिफात का एतराफ़ करे, मेरे दिलो जिगर में खुदा का हबीब रहता है, ज़माने से कह दो वो आकर मेरा तवाफ करे। आपकी पाकीज़गी, आपकी जिंदा दिनी, सुभान अल्लाह। अब अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो, ऐसा डरो जैसा कि डरने का हक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो कैसा, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा कि डरने का हक है। फिर मौला क्या होगा, तो फरमाते हैं कुरान पाक में अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, अक्सर मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जब तुम डरने लगोगे तब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नेक बंदों की सोहबत नसीब फरमाएगा। क्या फरमाएगा? सोहबत का ये असर है कि ये मसल सच है कि हो जाती है सोहबत की असर, इंसान क्या दरो दीवार बदल जाते हैं। चरसी की सोहबत में बैठने वाला चरसी बन जाता है, शराबी की सोहबत में बैठने वाला शराबी बन जाता है, जुआरी की सोहबत में बैठने वाला जुआरी बन जाता है। लेकिन गौसे पाक की बारगाह में अगर चोर भी आ जाए तो चंद मिनट में वली बन जाता है। ये सोहबत का असर है, बोलो सुभान अल्लाह। क्या है? सोहबत की असर है। ये जो आम आए तो आला बन जाया करता है। जैसा कि आपने सेब का एक वाक़या बड़े नफीस अंदाज में खुतबा से समाअत फरमाए होंगे। गौसे पाक के वालिद मखदूम, उसका नाम क्या है? अबू सालेह मूसा जंगी, बोलो सुभान अल्लाह। ये दिन में रोज़ा रखते हैं और रात में नमाजें पढ़ते हैं, क़यामुल लैल करते हैं। खाने को कुछ भी नहीं है लेकिन शुक्र कर रहे हैं, ज़बान से ज़िक्र इलाही से मसरूरियत हासिल कर रहे हैं, आका मौला पर दरूद सलाम पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि एक रोज़ आपके पास कुछ भी नहीं है, रोज़ा खोलने के लिए नहर के किनारे चले जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक से तैरता हुआ आ रहा है। आपने उसे उठा लिया, वक्त हुआ आपने खाया पानी पिया और फिर नमाज़ें पढ़ने में मसरूफ़ हो गए। इशा की नमाज अदा की और रोज़ाना मामूल के मुताबिक इबादत और रियाजत में लग गए। लेकिन आज आपका दिल इत्मीनान नहीं है। रोज़ाना जब सजदे में जाते थे तो लम्हात गुजर जाए कितने उन्हें पता नहीं चलता। आप 100 मरतबा 200 मरतबा 500 मरतबा पढ़ते, लज्जत आती रहती। आज लज्जत ख़त्म है, सर उठाने को मन कर रहा है, क़याम में है तो रुकू में जाने का दिल कर रहा है, रुकू में है तो सजदे में जाने को मन कर रहा है। उचाट है, आपने किसी तरह सहरी के वक्त गुजारे,
آپ نے صبح کی نماز پڑھی، دل میں خیال آیا ہو نہ ہو یہی سیب کا اثر ہے جو مجھے رات بھر بے چین رکھا ہے۔ اب ندی کے سہارے سے وہاں تک پہنچ گئے جہاں باغ لگا ہوا ہے۔ آپ نے جیسے پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہے، لب پہ اللہ اللہ ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہے، ذکر و اذکار سے ان کا سینہ معمور ہو رہا ہے۔ آپ نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، فرماتے برخوردار آپ تو چہرے سے لگ رہے ہو کہ اللہ والے ہو، آج میرے یہاں آنا کیسے ہو گیا؟ آپ نے پورے احوال بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں باغ کے مالک جو بعد میں سیدنا غوث پاک کے نانا بنتے ہیں، سیدنا غوث اعظم کے والد مخدوم نے احوال سنایا، فرماتے صاحبزادے بہت خوب کیا، یہاں تو باغ کے باغ کھا رہے ہیں لیکن ڈھکار تک نہیں لے رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں لیکن توبہ نہیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں توبہ نہیں کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کر رہے ہیں، تم ایک سیب کو کھا لیے ہو جبکہ تمہارے لیے حلال بھی تھا لیکن دل کو اطمینان نہ ملا، آپ یہاں تک پہنچ گئے ہو اور چاہ رہے ہو کہ آپ کو معافی مل جائے تو صاحبزادے باغ کے خدمات کرنی پڑیں گے۔ آپ نے کہا کتنی خدمات کرنی پڑیں گے؟ ایک نے لکھا 2، دوسرے نے لکھا 3 سال، ایک لکھتے ہیں کہ 9 سال تک آپ خدمات کرتے رہے۔ جب آپ کو اطمینان ہوا کہ ایک سیب کا اتنا اثر تو تھا ہی کہ جتنی میں نے خدمت کیا ہے اب شاید معافی مل جائے، آ جاتے ہیں، لیکن غوث پاک کے والد مخدوم ہیں کہ بڑے پارسا ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جاری ہے۔ میرے دوستو اب دیکھو کہ سیدنا غوث پاک کے والد کتنے بڑے پارسا ہیں، کتنے بڑے متقی ہیں، کیسے نمازی ہیں، کیسے ساجد ہیں، کیسے ذاکر ہیں، کیسا عابد ہے کہ ایک سیب کو معافی مانگنے کے لیے باغ میں جاتے ہیں اور ان کے خدمات کر کے انہیں خوش کر کے ان سے سبکدوسی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کئی سال کے بعد سیدنا غوث پاک کے والد مخدوم آپ اپنے سسور ہونے والے سسور کے پاس آتے ہیں اور پورا احوال بیان کرتے ہیں، فرماتے حضور اب تو معافی دے دی جائے۔ فرماتے صاحبزادے تم نیک لگتے ہو، میرے اوپر ایک قرض ہے اسے بھی ادا کرتے چلے جاؤ۔ بولے کیا قرض ہے؟ بولے ایک میری بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، جو زبان سے گونگی ہے، جو کانوں سے بہری ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پاک سے لولی ہے، میرے اوپر بوجھ بنی بیٹھی ہے، کچھ اس کا کام کرو کہ اسے اپنی ذمہ داری میں لے لو۔ سیدنا غوث پاک کے والد مخدوم آپ فرماتے ہیں کچھ دیر کے لیے میں سوچنے لگا کہ اللہ کر تو لوں لیکن اس کے حقوق ادا نہ ہوئے تو قیامت کے دن تو پکڑے گا، ان کے حقوق نہ ادا ہوئے یہ بھی پکڑے گی، الغرض میں حقوق ادا نہ کیا گیا تو قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کیا لے کر کے جاؤں گا، جبکہ قرآن پاک میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور حاضر ہونے سے ڈرا ان کے لیے 2 جنتیں ہیں، مولا میں کس طرح سے ان کے حقوق ادا کر پاؤں گا؟ خیر طے کیا کہ حضور عقد کرا دیے جائیں، میرے نکاح میں دے دیے جائیں، جو میں کھاؤں گا وہ انہیں کھلانے کی کوشش کروں گا، جہاں میں رہوں گا اسے رکھنے کی کوشش کروں گا، اللہ عز و جل سے ڈرتا رہوں گا، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ آخر کار نکاح پڑھا دیے جاتے ہیں، انہیں حق دے دیا جاتا ہے کہ ان کے کمرے میں جا سکتے ہو۔ آخر ہوتا ایسا ہے کہ آپ خانہ عروسی میں تشریف بھی موجود ہے، کان بھی موجود ہے، ارے ہاں سن بھی سکتی ہے، بول بھی سکتی ہے، چل بھی سکتی ہے، دعائیں مانگ بھی سکتی ہے، دوڑے ہوئے واپس آ گئے۔ یہ ہوتے ہے ڈرنے کا حق، یہ ہوتا ہے اللہ عز و جل کا خوف۔ اب ہاتھ نہیں لگایا، واپس تشریف لے آ رہے ہیں، فرماتے حضور آپ نے جو شرط لگائے تھے وہ شرط پورا نہیں ہوا ہے، اور امتحان میں خدا نہ ڈالے، آپ نے جو شرط لگائے تھے وہ بھی ہماری دے دیجئے۔ آپ فرماتے بیٹا یہ وہی ہے جس کے لیے میں نے تم سے کہا تھا
کہ کبھی انہوں نے میں نے جو کہا تھا کہ آنکھیں نہیں ہے، جب سے انہوں نے ہوش سنبھالی ہے، غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، جب سے زبانیں بولنا سیکھی ہے، اللہ کے کلام کے سوا، مصطفیٰ پر درود و سلام کے سوا، شکر کے سوا، ذکر کے سوا کوئی اور گفتگو نہ کی ہے، گھر سے کبھی قدم نہ نکالا ہے۔ بیٹا ہاں ہاں جو میں نے کہا تھا کہ کانوں سے بحری ہے، انہوں نے آج تک کوئی غلط لمحات اور غلط الفاظ نہ سنے ہیں۔ بیٹا جتنا تو پاکیزہ ہے اتنا یہ پاکیزہ ہے۔ بیٹا جس طرح تو پاک و صاف ہے میری بیٹی بھی پارسا ہے، جس طرح تو عابد ہے میری بیٹی بھی عابدہ ہے، جس طرح تو شاکر ہے میری بیٹی بھی شاکرہ ہے، جس طرح تو زاہد ہے میری بیٹی بھی زاہدہ ہے۔ ہاں ہاں جس طرح تو طیب ہے میری بیٹی بھی طیبہ ہے، جس طرح تو طاہر ہے میری بیٹی بھی طاہرہ ہے۔ جب باپ طیب ہو اور جب ماں طیب ہو تب زمانے کو اللہ عز و جل حضور شیخ الصمدانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، محبوب یزدانی، سرچشمہ سلطانی، شاہباز لامکانی، قندیل نورانی، محبوب یزدانی، سرچشمہ سلطانی، شاہباز لامکانی، سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی، قطب الجنی والانسی والملائکتی بل بحر و بر دنیا میں تشریف لا۔ سمجھ رہے بات؟ اب آپ دنیا میں تشریف لائے تو عجیب واقعہ پیش آیا۔ جس دن تشریف لائے 1100 بچے پیدا ہو رہے ہیں، سب کے سب ولی کامل پیدا۔ آپ 4 مہینہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے، آپ کو قرآن پڑھانے کے لیے آپ کے استاد کو بلایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں بہت سارے شرفاء، بہت سارے اللہ والے موجود ہیں۔ سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کو فرماتے ہیں کہ صاحبزادے اب پڑھیے۔ بولے میں کیا پڑھوں؟ تو بولے اب آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا آغاز کر، آپ تلاوت قرآن پاک کر سکیں۔ بولے یہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ قاری بن جائیں گے اگر قرآن پڑھیں گے تو۔ بولے سبحان اللہ۔ اگر اسے منہ پہ آپ یاد کر لیں گے تو حافظ بن جائیں گے، اگر اسے سمجھ جائیں گے تو آپ عالم بن جائیں گے، آپ اس پر عمل کریں گے تو مجاہد بن جائیں گے۔